الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنہار حقیقی ہے۔ درود و سلام نازل و خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب و ازواج مطہرات پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت محب پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم بندگی میراں سید قاسم خاتم دین مستحد گروہ علیہ رحمہ کی سیرت سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت بندگی میراں سید یوسف بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند اکبر تھے۔ شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے۔ ثانی اور مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پر پوتے اور مہدی موعود علیہ السلام جن کے جد اعلیٰ تھے۔ عزیزان محترم، آپ علوم ظاہری و باطنی میں وحید الزماں و صاحب علم و عرفان تھے، جو ملت کا چراغ واقف رموز و اسرار تھے۔ بندگی میراں شاہ قاسم مستحد الزماں و مستحد گروہ تھے، محقق دورہ اور بندگی میاں سیدنجی خاتم مرشد رضی اللہ کے نور نظر تھے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہے جن کے والد محترم نے سب سے پہلے افعال ارشادی سے پہلے فقیری کے آداب دکھائے گئے، فقیری کی جدوجہد کیا گیا۔ ایک غنی کو حاصل کرنے کے لیے فقیر کس طرح بننا چاہیے، کس طرح دنیا اور دنیا کے اسباب سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، یہ آداب سکھائے گئے۔ یہ اس طرح کی آپ نے ان پر وجاہت کی گئی عزیزان محترم کہ دیکھتے ہی دیکھنے والوں نے دیکھا آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے تھے، پیجامہ پھٹا ہوا تھا۔ ایک رات موسم سرما میں آپ نوبت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر جس کے جن میں عشور تھا، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر عشور کے پیسوں سے نیا پیجامہ سلوا کر حضرت کی خدمت میں للہ پیش کیا۔ آپ نے وہ پیجامہ پہن کر والد بزرگوار کے پاس آئے۔ والد بزرگوار نے پوچھا، قاسم جی یہ پیجامہ کہاں سے آیا؟ آپ نے کیفیت بیان کی۔ میاں سید یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو طلب کر کے پوچھا، تم نے پیجامہ کہاں سے لایا؟ انہوں نے کہا عشور کے پیسوں سے۔ حضرت نے فرمایا، تمہیں کس نے کہا تھا؟ کیا انہوں نے آپ سے تو استفسار کیا؟ تو حضرت نے فرمایا، یہ پیجامہ لے جاؤ اور لے جا کر جو مستر ہو اس کو دے دے، اور فرمایا جہاں پیری مریدی کی نسبت پیدا ہوتی ہے وہاں پدری اور پسری کی نسبت اڑ جاتی ہے، اور بندہ ان کو ان حالات میں آزما رہا ہے۔ کیا بندہ اپنے فرزند کے احوال سے واقف نہیں؟ عزیزان محترم، یہ مقام ہوتا ہے، مقام فقیری بتایا جا رہا ہے، مقام فقیری سمجھایا جا رہا ہے۔ اور رشد و ہدایت کے منصب پر بیٹھنے سے پہلے جو فقیری کے جو آداب ہوتے ہیں، یہ جو سیکھنا سمجھنا بڑی مشکل اور دشوار بات ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے بتایا ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، جو پھٹا ہے پرانا ہے جو بھی ہے مگر اس سے بھی مستر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، پہلے اسے حق پہنچا دو۔ عزیزان محترم، اللہ کے لیے جو فقیری اختیار کرنا، اللہ کے لیے سب سے بے نیاز ہو جانا، اللہ کے لیے سب کو خیر بات کہہ دینا، اور ان کی تقلید میں بزرگان دین کی اتباع میں جو عمل اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے، غیر مخلدین جس کا انکار کر دیتے ہیں، تقلید سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، ان یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے اس واقعے کی ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا، میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن بندے حقیر کی کو بھی برداشت کر لیجئے، بڑا معرفت والا بیان ہے، واقعہ ہے عزیزان محترم۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالمال کا اعلان فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام سامان لا کر اپنی خدموں میں ڈھیر کر دیا، حتیٰ کہ خود اپنے لیے کپڑا تک نہ چھوڑا، خود بوریا میں ملبوس ہو کر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے باقی کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول چھوڑایا ہوں، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی نسبت چھوڑائے ہیں۔ گویا آپ کا سامان دنیا کی نہیں بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی حاجت تھی۔ یہ مقام رضا تھا جو نبی کو راضی کر کے خدا کو رضا حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کا صلہ یہ تھا۔ اس لباس میں صدیق اکبر تشریف لائے تھے۔ عزیزان محترم، یہ تخلیق کی تھی۔ دیکھیے اللہ والوں کی اللہ خود اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تخلیق کیسی کراتا ہے، اس واقعے کو غور سے سنیے۔ اسی لباس میں جبرائیل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل آج تو نیا لباس پہن کر آئے ہو، اس سے پہلے میں نے ایسے لباس میں نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ذرا نظروں کو اوپر اٹھائیے تو کیا دیکھا؟ تمام قدسیان فلک یہی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر، یہ مقام قابل غور ہے، جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر مقام رضا پر پہنچا، اس کی ادا خدا کو اس قدر پسند آئی، اس کے عشق و محبت سے لبریز عمل کا جشن خود اللہ تعالیٰ نے منایا اور تمام فرشتوں کو حکم فرما دیا تم بھی وہی لباس پہنو، آج یہ لباس ہمارے ساتھ عشق و محبت کی دلیل بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تخلیق اللہ والوں کی کرنے سے معترضین جو اعتراض کرتے ہیں، اللہ خود جبرائیل امین کو لباس جو صدیق اکبر نے جو پہنا تھا اس لباس پہننے کا حکم کرتا ہے، خود ہم حج کرنے والوں کو احرام باندھنے کا بھی اللہ حکم دیتا ہے۔ بہرحال میں واقعے سے ہٹنا نہیں چاہتا، جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کے بارگاہ میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے سے صدیق اکبر رضی اللہ تم تک اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے صدیق، تو اللہ کی رضا میں سب کچھ لٹا کر ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ اللہ پوچھنا چاہتا ہے، اس عمل سے راضی ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے دریافت فرمایا تو آپ میں لرزہ طاری ہو گیا، رقت طاری ہو گئی، وجد میں آ کر سارو خطار روتے ہوئے پکار اٹھے، ابو بکر اللہ سے ناراض؟ میں تو سب کچھ پیش کر کے بھی اس فکر میں ہوں کہ مجھ سے وہ راضی ہوا ہے یا نہیں، مجھے تو صرف یہ مزدہ سنا دیجئے، اللہ رب العزت مجھ پر راضی ہوا ہے یا نہیں۔ صدیق کے لیے اس سے بڑھ کر مقام رضا کیا ہوگا؟ جب مرد مومن مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہما وقت اس کی رضا چاہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے عزیزان محترم جو خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ فقیری میں اللہ کی ذات میں پوری طرح سے فنا ہو جا کر مقام بقا کو حاصل کر لینا، اور اللہ خود ہم سے پوچھتا ہے کہ تیری رضا کیا ہے، یہ مقام رضا ہے۔ یہاں پر اللہ نے خود تقلید کروائی گئی ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا عزیزان محترم یہ اللہ والوں کا لباس، ان کا پہننا، ان کا اٹھنا بیٹھنا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم بہرحال حضرت جو ہے وہاں سے تشریف لیتے ہوئے چند واقعات کو پیش گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ گوکاک کو تشریف لے گئے، یہاں دائرہ قائم کیا، یہاں ایک آبشار تھا۔ ایک دن آپ چند فقراء کے ساتھ آبشار دیکھنے گئے، آبشار دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس میں کود پڑے؟ یہاں سید حسین جمدھڑی جو آپ کے فقیر تھے یہ بات سنتے ہی اس میں کود پڑے۔ حضرت نے فرمایا اس نے یہ کیا کیا، اس کی خبر لو۔ جب اس کو دیکھنے بعض فقراء فقیر گئے تو دیکھا میاں حسن جو ہی وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ حضرت نے ان کو دیکھ کر کہا تم کو میں نے کودنے کے لیے کب کہا تھا؟ میاں حسن علیہ رحمٰن نے کہا حضرت کی بات خالی کیسے جائے؟ فرمایا وہاں کیا دیکھا، عرض کرو۔ تو وہاں حضرت موجود تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لائے۔ میاں حسن علیہ رحمہ حضرت کے فقیر تھے، صحبت ہی میں رہے، حضرت کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی خبر گوکاک میں حضیرے میں داخل ہوتے وقت دروازے کے سامنے جو ایک مسجد ہے، مسجد کے بازو ہی لگا ہوا جن کا روزہ اختر ہے۔ عزیزان محترم معلوم کیا ہوا، یہ اللہ والے اللہ کی ذات میں جس قدر فنا ہو کر اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں مجموعے میں بھی شاخاصی مستحد گروہ ہی یہاں بھی موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، آزمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو حکم کود دے؟ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرشد کی رضا پر خاتمین کے وسیلے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر حکم پر راضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی کرواتا ہے۔ تو دیکھا کہ وہاں بھی جو کود پڑے تو وہاں ہاتھ آگے بڑھانے والے بھی موجود، شاہ قاسم بھی وہاں موجود اور یہاں بھی موجود تھے، وہاں بھی وہ جلوے تھے، یہاں بھی ان کے جلوے تھے، یہاں مجموعے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو بچا بھی رہے ہیں، اپنے دستے پاک بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ والے، اللہ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ چل رہے تھے، ایک ہی وقت میں ہر جگہ شان ہوتی ہے، یہ فنا والوں کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان محترم پھر میں ایک واقعہ دلچسپ واقعہ کہتے ہوئے میں آج کی اس گفتگو کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم جب گوکاک سے آپ وہاں سے ہجرت کیے تو آپ باغ نگر تشریف لائے، جسے حسین ساگر تالاب سے مشرق کی جانب ایک میل کے فاصلے پر دائرہ قائم فرمایا۔ اس کو پہلے موضع حسین ساگر کہتے تھے، اب مشیر آباد کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں۔ یہاں کی پہاڑی پر ایک جوگی رہتا تھا جو کیمیا کے فن سے واقف تھا۔ اس نے آپ کے فقیروں کو فاقہ کشی اور زب و حال دیکھ کر ایک روز آپ کی خدمت میں آیا اور راز ہمدردی ایک پوڑیا کیمیا کی دی اور کہا اسے جتنا سونا چاہے بنا سکتے ہو۔
آپ نے اس پوڑیے کو کنویں میں پھینک دیا. اس وقت آپ پتھر کی چٹان پر کھڑے ہوئے تھے. دیکھیے اللہ والے یہ جو بے نیازی اختیار کر دیتے ہیں, فقیر ہو جاتے ہیں, اللہ ان کی راضی پر رضا ہوتے ہیں. اس کی تو آنکھ ببولا ہوا, غصے میں ہوا, میں نے تو انہیں پوڑیاں دی تھی تاکہ ان کا فخر و فاقہ تنگدستی دور ہو, مگر انہوں نے اس پوڑیے کو پھینک دیا. پھر شاہ خاصی مستحید گرو رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر نظر کیا جو پہاڑ پتھر پر کھڑے ہوئے تھے, اس پر تھوکتے ہیں اور پوری کی پوری چٹان سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھ کر جو کہ مسلمان مصدق ہو گیا اور وہیں ترک کر کے آپ کی صحبت اختیار کر لی اور اس کا انتقال آپ ہی کے دائرے میں ہوا. وہاں پر جب وسیع کے مقام پر, وہاں کے مقام پر آپ اس کا مزار مبارکہ بھی ہے. بہرحال اس سے معلوم کیا ہوا, جو اللہ والے اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں, جن کی نگاہ کیمیا ہو جاتی ہے, کلیم اللہ زبان دستی ید اللہ بن جاتی ہے, وہ اللہ کی ذات میں پورے فنا ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جس چیز کو تو بڑا سمجھتا ہے, جس چیز کو جس دنیا کو تو اہمیت دینا دیتا ہے, اس صرف لواب سے تھوکتے ہیں تو وہ چٹان جو ہے سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے بزرگان دین. بہرحال اعزان محترم, ان کا عرس مبارکہ بھی جو ہے 17 محرم الحرام میں موقع پر عرس منایا جاتا ہے بڑے عقیدت کے طور سے. تو عزیزان محترم, یہ بزرگان دین کی سیرت ہمارے لیے ایک رہنما ہے, ایک مشعل راہ ہے. ان کی سیرتوں کو سن کر اپنی سیرتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ عین ہدایت ہے ہمارے لیے, یہ رشد و ہدایت کے صاحب رشد و ہدایت ہے ہمارے لیے. ایسے بزرگان دین کے واقعات, ان کے کرامات سن کر, ان کے وہ زندگی کے احوال سن کر ہمارے ایمان میں تر و تازگی آ جاتی ہے, جلا بخش جاتی ہے. ان کی زیارت کو جاتے ایک سما پر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی آدمی و زیارت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں ہمیں بہرحال ایزان وہ تم یہ اللہ والے جو اللہ کی ذات میں سب کچھ کر دیے, فنا کر دیا, اللہ ان کی راضی پر رضا ہے. تو اللہ بزرگ شاہ خاصی مستحید گرو علیہ رحمہ کے صدقے خاتمین کے وسیلے سے ہم تمام کی گناہوں کو بخش دے, ہم تمام کی مغفرت فرما, ہم پر رحم فرما, ہمارے مشکلوں کو آسان فرما. وہ نظر ہم پر بھی نظر رحمت پڑے, اس سے ہماری ہر ایک مشکلیں آسان ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.